بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے، قاسم اور علی بابا۔ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، مگر قسمت نے دونوں کے لیے الگ راستے چن رکھے تھے۔ قاسم نے ایک امیر عورت سے شادی کی تھی اور وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا تھا۔ اس کا گھر بڑا تھا، نوکر چاکر تھے، قیمتی کپڑے اور سونا چاندی اس کے پاس بہت تھا۔ دوسری طرف علی بابا غریب تھا۔ وہ روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر بمشکل اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کی بیوی سادہ مزاج اور صابر عورت تھی۔ ان کے گھر میں نہ سونے کے برتن تھے، نہ قیمتی کپڑے، مگر دل صاف تھے۔ راز کا انکشاف۔ ایک دن علی بابا حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑوں کی دوڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی گدھیوں کو جھاڑیوں میں چھپایا اور خود ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں 40 مسلح ڈاکو وہاں پہنچے۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایک بڑے پتھر کے سامنے رکے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، "کھل جا سمسم"۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ بھاری چٹان ہٹ گئی اور ایک خفیہ غار کا دروازہ ظاہر ہو گیا۔ سارے ڈاکو اندر چلے گئے۔ علی بابا حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے۔ سردار نے کہا، "بند ہو جا سمسم"، اور دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ جب سب چلے گئے تو علی بابا درخت سے نیچے اترا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے وہی الفاظ دہرائے، "کھل جا سمسم"۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات، قیمتی کپڑے اور خزانے کے ڈھیر لگے تھے۔ یہ سب ڈاکوؤں کی لوٹی ہوئی دولت تھی۔ علی بابا نے لالچ نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا سونا لیا جتنا اس کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ پھر بولا، "بند ہو جا سمسم"، اور گھر لوٹ آیا۔ غریبی میں پہلی خوشی۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ ڈری، مگر جب اس نے سونا دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ انہوں نے سونے کے سکوں کو گننے کے لیے قاسم کے گھر سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی نے تجسس میں ترازو کے پلڑے کے نیچے تھوڑا سا موم لگا دیا۔ جب ترازو واپس آیا تو ایک سونے کا سکہ اس سے چپکا ہوا تھا۔ قاسم کو شک ہو گیا کہ علی بابا کے پاس اچانک دولت کہاں سے آئی۔ لالچ کا انجام۔ قاسم نے علی بابا کو مجبور کیا کہ وہ سچ بتائے۔ آخرکار علی بابا نے سب کچھ بتا دیا۔ لالچ میں اندھا ہو گیا۔ اگلے ہی دن وہ غار پہنچا اور بولا، "کھل جا سمسم"۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر وہ دولت دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ وہ جتنا اٹھا سکتا تھا سمیٹنے لگا، مگر واپسی پر اسے جادوئی الفاظ یاد نہ رہے۔ وہ بار بار غلط الفاظ دہراتا رہا، "کھل جا رم رم"، "کھل جا جم جم"، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسی دوران ڈاکو واپس آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو پکڑ لیا اور اس کا انجام برا ہوا۔ مرجانہ کی عقل مندی۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا کو فکر ہوئی۔ وہ غار گیا، جادوئی الفاظ کہے اور بھائی کو مردہ حالت میں پایا۔ وہ اسے گھر لے آیا اور خاموشی سے دفنا دیا۔ مگر ڈاکوؤں کو شک ہو گیا کہ کوئی اور بھی ان کے راز سے واقف ہے۔ انہوں نے علی بابا کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ یہاں علی بابا کی وفادار اور سمجھدار خادمہ مرجانہ نے کمال کیا۔ ایک دن ایک اجنبی تاجر تیل کے بڑے مٹکے لے کر آیا اور رات کو ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ دراصل وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا اور مٹکوں میں باقی ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ مرجانہ نے رات کو مٹکوں سے سرگوشیوں کی آواز سنی۔ اسے شک ہو گیا۔ اس نے ہوشیاری سے گرم تیل لا کر ان مٹکوں میں ڈال دیا۔ یوں ڈاکو مارے گئے۔ بعد میں اس نے سردار کو بھی چالاکی سے ختم کر دیا۔ انجام۔ علی بابا نے مرجانہ کی وفاداری اور بہادری کو سراہا، اسے آزادی دی اور عزت کے ساتھ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ اب علی بابا امیر تھا، مگر اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سادگی سے رہا، محتاجوں کی مدد کی اور اپنی دولت کو نیکی کے کاموں میں لگایا۔